نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز رہنمایان تحریک منہاج القرآن، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی اس مبارک تقریب میں اور اجتماع سعید میں حاضر ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جس ایک نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محافل میلاد کے منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ خود میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے۔ گویا موضوع میں دو چیزیں شامل ہو گئیں، ایک محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا، اور ایک خود میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا اپنا مقصد کیا۔ اور ایک بات یہ ہوئی کہ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایسی مبارک محافل اور مجالس منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آئیے پہلے کچھ گفتگو محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ دین کے تصورات میں، عقائد کے باب میں افراط اور تفریط کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور ثانیاً یہ کہ ہم دین کے جزوی تصورات کو، ادھورے اور نامکمل تصورات کو اپنا کر اسی دین کے دیگر تصورات کا انکار کرنا اپنا معمول بنا چکی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو بات میرے ذوق کے مطابق مجھے پسند ہے اور وہ دین میں ہے، میں اسے اپنے ذوق کے مطابق قبول کر لوں گا اور اس کا یوں بیان کروں گا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ بس سارا دین یہی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دین سے خارج۔ دوسرے لوگ اپنے ذوق کے مطابق، جیسے انہیں ان کے اساتذہ نے، ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے بتایا، اور جیسا ان کا اپنا علمی ذوق بنا، اپنے مکتب سے، اپنے مدرسہ سے جو ذوق ملا، اس کے مطابق انہوں نے دین کے کچھ تصورات کو لیا اور ان کو سارا دین قرار دے دیا۔
اور دوسروں کی جو اس کے علاوہ بات تھی اور وہ بھی دین سے تھی، انہوں نے اس کو دین سے خارج کر دیا۔ اس انتہا پسندانہ نقطہ نظر نے اور یک جہتی زاویہ نگاہ نے دین کو اور امت کو نقصان پہنچایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، اس پر بھی امت میں اسی طرح دو گروہ ہو گئے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اصل ایمان، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت۔ مگر اب اس ذکر رسول کے طریقے مختلف، موضوعات مختلف، انداز مختلف، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت سارے پہلوؤں کی جامع ہے، بہت سارے پہلوؤں کی جامع ہے۔ میرے جیسا، آپ جیسا، ہماری طرح کا کوئی عام انسان ہو جس میں کوئی ایک آدھ پہلو اچھائی کا ہو، دو پہلو اچھائی کے ہوں، اور باقی پہلو زندگی کے کوئی خاص قابل ذکر نہ ہو، جب ایسے اچھے شخص کا ذکر کیا جائے گا تو اس کا موضوع ہی مختصر ہے، اچھائی کے پہلو ہی ایک دو ہیں، تو بہت سارے پہلوؤں سے اس کا ذکر نہیں ہو سکے گا۔ جو بھی بولے گا اسی پہلو پر بات کرے گا، مگر ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات مبارک جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں، بلکہ جو کائنات کی ساری خوبیوں کا خود منبع اور سرچشمہ ہے، ہر خوبی جس کے وجود سے پیدا ہو رہی ہے، ہر اچھائی جس کی ذات سے پیدا ہو رہی ہے، ہر حسن و جمال جس کی ہستی سے جنم لے رہا ہے، ہر کمال، ہر لائق تعریف چیز جس کی ذات ستودہ صفات سے پیدا ہو رہی ہے، جس کی ہستی کے اتنے پہلو ہیں، جب اس ذات کا ذکر ہوگا تو ہزار پہلوؤں سے ہوگا، ہزار طریقوں سے ہوگا۔ جیسا جس کا ذوق ہوگا وہ اس ہستی کے ذکر کے اسی گوشے کو لے لے گا، اپنے اپنے ذوق کے مطابق ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، بیان کرنا، یہ امر تو امر خیر ہے، مگر یہاں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسرے گوشوں کے ذکر کی نفی کر دی جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفلیں دو طریقے سے منعقد ہوتی ہیں آج کے دور میں۔ بولیے کتنے طریقوں سے؟ دو طریقوں سے۔ ایک طریقہ ہے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طریقہ ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دونوں طریقے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ذکر ہوتا ہے میلاد کی محفل میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر پاک ہوتا ہے سیرت کی محفل، مگر انداز اور طریقے دونوں عنوانات کے تحت تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کیسے مختلف ہوتے؟ سیرت کا طریقہ تو بالکل سادہ ہے جو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطریق سیرت ہوگا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ہوگا، تو اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک بیان ہوگا، آپ کے اخلاق کا تذکرہ ہوگا، آپ کے معمولات کا تذکرہ ہوگا،
آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہوگا، آپ کی حیات مبارک کے بہت سے عملی پہلوؤں کا تذکرہ ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے آقا کس طرح تھے، حضور کا کھانا پینا کس طرح تھا، طرز معاش، طرز بود و باش کیا تھی، میل ملاپ کیا تھا، انداز گفتگو کیا تھا، اپنوں اور پرایوں سے برتاؤ کیسا تھا، شوہر کے روپ میں آقا کیسے لگتے تھے اور باپ کے روپ میں حضور کیسے لگتے تھے، دوستوں کے دوست کیسے تھے اور دین کے دشمنوں کے لیے دشمن کیسے تھے، پڑوسیوں کے لیے پڑوسی کیسے تھے، یتیموں کے سرپرست کیسے تھے، بیواؤں کے سہارا کیسے تھے، فوج کے لیے کمانڈر کیسے تھے، عدالتوں کے لیے جج کیسے تھے، معاشرے کے لیے مصلح ریفارمر کیسے تھے، نمازیوں کے لیے امام کیسے تھے، سامعین کے لیے خطیب کیسے تھے، معاشرے اور سٹیٹ کے لیے سربراہ کیسے تھے، سیاسی رہنما کیسے تھے، روحانی پیشوا کیسے تھے، نبی اور پیغمبر کے روپ میں آقا کیسے لگتے تھے۔ یعنی ہزارہ گوشے ہیں جو سیرت کے باب میں آتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور عنوان ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے گوشے بیان ہوں گے، یاد رکھ لیں، جن گوشوں کو سن کر پڑھ کر ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ کی زندگی اور حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور سنت مقدسہ کی پیروی کیسے کرنی ہے، اپنے عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے سانچے میں ڈھالنا کیسے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی اتباع کیسے کرنی، اس میں عمل کا پہلو اجاگر ہوگا۔ یہ فائدہ اور برکت اور مقصود ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہ سیرت کے عنوان سے ہوتا ہے۔ اب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور گوشہ ہے جو آج اس مجلس میں ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میلاد کا ذکر ہو، میلاد کے حوالے سے ذکر مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سن لیں اس میں کیا بیان ہوگا۔ ایک تو حضور علیہ السلام کی ولادت پر اللہ کا شکر بجا لانا، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو اللہ کی نعمت گرداننا، اور اس ولادت باسعادت کی نعمت عظما پر اس طرح بیان کرنا کہ جیسے پتا چلے کہ امت حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہے، دنیا میں آپ کی تشریف آوری پر خوش ہے، اللہ کا شکر بجا لایا جا رہا ہے، اظہار مسرت ہو رہا ہے، اظہار فرحت ہو رہا ہے، شکر کی بجا آوری، اور پھر اس خوشی اور مسرت میں اور اس محبت میں حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولادت کا بیان ہو رہا ہے، آقا کے بچپن کا بیان ہو رہا ہے، حضرت آمنہ کی گود میں کیسے آئے اس حسین منظر کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں کیسے لیا اس حسین نظارے کا ذکر ہو رہا ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کس طرح پشتوں میں، پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ جس رات آقا کی ولادت ہوئی اس رات کا نورانی سما کیا تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت سے اللہ پاک نے انسانیت پر کیا احسانات فرمائے، کیا کیا عجائبات ظہور میں آئیں، انسانیت کو آقا کی تشریف آوری سے کیا کیا برکتیں ملی، کیا کیا نعمتیں ملی۔ ایک تو اس کا ذکر ہوتا ہے ولادت باسعادت کے حوالے سے، اور دوسرا میلاد النبی کے باب میں جو ذکر ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا، اس میں حضور علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، یعنی مطلقاً آپ کا پیارا پیارا ذکر ہوتا ہے، بس حضور کا ذکر مقصود ہوتا ہے، کوئی نعت کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی آقا کے زلف و رخسار کی بات چھیڑ رہا ہے،
کوئی حسن سراپا کی بات کر رہا ہے، کوئی حسن صورت کی بات کر رہا ہے، کوئی حسن سیرت کی بات کر رہا ہے، کوئی شہر مکہ کے آقا کے گزر اوقات کی بات کر رہا ہے، کوئی مدینہ کی گلیوں میں حضور کے چال چلن کی بات کر رہا ہے۔ پھر حضور کے کمالات ہو رہے ہیں بیان، معجزات بیان ہو رہے ہیں، کس طرح سورج ڈوبا اور آقا کی انگلیوں کے اشارے سے اللہ نے واپس کر دیا، کس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا اور آقا کی انگلی کے اشارے سے اس کا سینہ چر گیا، کس طرح کنکریوں پہ توجہ کی اور کنکریاں کلمہ پر اٹھی، کس طرح حضرت جابر کے گھر 2 آدمیوں کا کھانا تھا، حضور کے لعاب دہن کی برکت سے 1500 کھا گئے، کس طرح آقا کی مسکراہٹ سے اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے، کس طرح اندھیری گلیوں میں چلتے تو ہر طرف اجالا نظر آتا، کس طرح آقا کا نور آقا کی پیشانی میں چمکتا، لعاب دہن میں برکت کیا ہوتی، پسینہ مبارک کی خوشبوئیں کس طرح ہوتی، جن گلیوں سے گزر جاتے فضائیں کس طرح معطر ہو جاتی، جدھر نگاہ کر دیتے وہاں کس طرح خیر و برکت ہو جاتی، جس بیمار پر دست مبارک پھیر دیتے وہ کیسے شفا یاب ہو جاتا، جس کو منہ مبارک عطا کرتے وہ کیسے خالد بن ولید ہو جاتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلقاً حضور علیہ السلام کے کمالات کا ذکر، آپ کے فضائل کا ذکر، آپ کے محبت بھرے گوشوں کا ذکر، صحابہ کس طرح محبت کرتے، صحابہ کس طرح ادب کرتے۔ تو گویا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بیان ہوگا تو اس میں سیرت کا بیان بھی آ جائے گا، سیرت کا بیان بھی آ جائے گا، مگر ساتھ حضور علیہ السلام کی فضیلتوں کا بیان آئے گا، عظمتوں کا بیان آئے گا، محبت کا بیان آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حضور کی محبوبیت کا بیان آئے گا، ولادت باسعادت کی برکتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا بیان آئے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ پورے باب، ہزارہا باب کھل گئے میلاد کے عنوان سے اور ہزارہا باب کھل گئے سیرت کے عنوان سے، مگر یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے اور وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو اس طرح کے ذکر کی بھی ضرورت ہے اور امت کو اس طرح کے ذکر کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ہوا؟ ہمارے ہاں پرانے علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت بھرے تذکرے کیے، اور بعض علماء نے یا بعض بزرگوں نے سیرت طیبہ کے جو علمی پہلو، فکری پہلو، تعلیماتی پہلو، اتباع والے پہلو، ان کو زیادہ اس طرح بیان نہ کیا کہ دور جدید میں لوگ اگر سیرت طیبہ سے رہنمائی لینا چاہیں تو ان کو سیرت طیبہ سے رہنمائی مل سکے۔ محبت، ادب کے پہلو تو مل گئے، رہنمائی کے پہلو دور جدید کے مسائل کے لیے ان تذکروں میں کم ملے۔ نئے لوگ آئے آج کے دور میں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، کالجوں کے پڑھے ہوئے، جدید فکر کے حامل، انہوں نے اس پہلے طریقے کو رد کر دیا۔ آج بہت سے نام نہاد جدید طرز پر اسلام کی تبلیغ کرنے والے اور اسلام کے فکر کے اجاگر کرنے کی بات کرنے والے اور سیرت طیبہ کو ایک نئے انداز میں دنیا سے روشناس کرانے کا دعویٰ کرنے والے، اگر آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تو اس میں سیرت طیبہ کے وہ پہلو جن سے علمی اور فکری اور عقلی رہنمائی ملے اور اسلام پر علمی حملہ کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا جا سکے، وہ مواد تو ملتا ہے، وہ مواد تو ملتا ہے، مگر دلوں کی محبت کے سوتے جو خشک ہو گئے ہیں، جو رشتہ محبت رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹ گیا ہے، جو ایمانی حلاوت، ایمانی کیفیت، ایمانی لذت، تعلق قلبی، تعلق روحی، تعلق حبی، تعلق عشقی، وہ جس کی وجہ سے امت رسول پہ نثار ہوتی تھی، امت رسول پہ قربان ہوتی تھی، امت رسول کے ادنا سے اشارے پہ سر کٹا دیتی تھی، رسول کے اشارے پر دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے تھے، رسول کے اشارے پر
وہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتے تھے، اور وہ ایک دیوانہ وار تعلق تھا نبی کی ذات کے ساتھ، جس سے ایمان کو تقویت ملتی، اور کفر ڈرتا تھا، کفر ڈرتا تھا کہ یہ نبی سے دیوانہ وار عشق کرنے والے لوگ ہیں، ان سے نہ ٹکرانا۔ عروہ بن مسعود، کیا عروہ بن مسعود ایک شخص، ان کو حدیبیہ کے موقع پر 6 سن ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کے ساتھ تقریباً تشریف لائے تھے، پڑاؤ کیا تھا۔ کافر چاہتے تھے کہ جنگ کریں، مکہ کے کافر اور مشرکوں کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کریں، مگر انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا جاسوس بنا کر سروے کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے کہ ذرا حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ لے آئے، تاکہ اس کے بعد ہم ایویلویٹ کریں، تولیں اور فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کہ جنگ کرنا ان سے مناسب ہے یا نہیں۔ تو عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ اس وقت کافروں کے جاسوس کے طور پہ گئے اور چھپ چھپ کر حدیبیہ کے میدان میں حضور علیہ السلام کا منظر صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام کا منظر حضور کی ذات پاک کے ساتھ دیکھتے رہے، اور واپس آ کر انہوں نے روایت کی، بیان کیا کافروں کو، اور سفارش کی اس بات کی کہ خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، ان سے جنگ نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا بھئی بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے آنکھوں سے؟ اب ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جدید تعلیم یافتہ لوگ توجہ سے سمجھیں۔ ایک خاص طریقہ بیان کیا جو عروہ بن مسعود کی آبزرویشن تھی، مشاہدہ تھا۔ اس روایت میں، یہ صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں اور سیرت کی ہر کتاب میں موجود حدیث صحیح ہے، اور فضائل کی کتابوں میں بھی روایت آئی۔ انہوں نے بیان یہ کیا، یہ بیان نہیں کیا آ کر، مشاہدہ جو کیا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، مسواک کیسے کرتے تھے، کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، یعنی ان کی طرز زندگی، بود و باش، ان کی سیرت اور کردار کے پہلو کیا کیا تھے، اپنی رپورٹ میں وہ چیزیں بیان نہیں کی۔ دیکھیے نا، جب آپ رپورٹ کرتے ہیں کسی کو جاسوس بن کر، تو خاص خاص چیزوں کو چنتے ہیں، خاص پوائنٹس لے لیتے ہیں اور جا کے رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں کہ یہ خاص رپورٹ۔ عروہ بن مسعود نے اپنی کانفیڈینشیل رپورٹ، خفیہ رپورٹ دی۔ وہ رپورٹ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ تذکرہ کس نوعیت کا تھا۔ وہ تذکرہ یعنی میلاد کے طرز کا تھا یا سیرت کی طرز کا تھا؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ رپورٹ سن لیں، صحیح بخاری میں ہے۔ رپورٹ یہ کہ دیکھو ان سے مت لڑنا، یہ تو تھا ان کا آخری کنکلوژن، فیصلہ کہ جنگ کرنے کی جرات نہ کرنا، تم مار دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ کہ میں نے دیکھا، اردو میں سناتا ہوں، حدیث پاک عربی میں ہے، وہ کئی بار بیان کی ہے، میں نے کرتا ہوں خطابات میں، مگر اس وقت میں خلاصہ اس کو اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ صحابہ جب اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کلام سنتے حضور علیہ السلام کا، تو سر اس طرح جھکا کر بغیر کسی حرکت کے بیٹھتے، ایسے لگتا جیسے سروں پر پرندے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ادب کی وجہ سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں، اور جب چہرہ انور کسی اور طرف کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے چوری چوری نگاہوں سے چہرہ تکتے۔ دیکھنے میں یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیں، ہم تو مفت میں دین میں جھگڑے پیدا کر رہے ہیں، مفت کے جھگڑے، ہر شے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ دیکھنا، محبوب کو دیکھنا، کیا بولیے؟ محبوب کو دیکھنا، اسی کے دو طریقے ہیں۔ اگر نگاہ محبت سے دیکھو، نگاہ محبت سے دیکھو تو چہرے سے آنکھیں ہٹانے کو جی نہیں کرتا، چہرے سے آنکھیں کہ تکتے ہی رہیں۔ اور نگاہ ادب سے دیکھو تو نگاہ نیچے سے اوپر اٹھانے کو جی نہیں، جرت نہیں ہوتی۔ ادب کا پہلو غالب آئے
تو چہرے کی طرف نگاہ کر نہیں سکتا آدمی کی آنکھیں جھکی رہتی, چہرہ تک نہیں سکتا. ادب آ جائے, محبت کا رنگ غالب آ جائے تو نگاہ چہرے پہ پڑتی ہے, پھر ہٹانے کو جی نہیں کرتا. تو کون سا طریقہ پسند کریں گے؟ جھگڑے کی بات نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے. یہ جھگڑے ہیں دین میں. بھئی دونوں طریقے دین کے ہیں, اہل ادب کے لیے یہ, اہل محبت کے لیے یہ. انہوں نے بیان کیا کہ وہ نگاہیں نیچے رکھتے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا, فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اپنی آوازیں صحابہ حضور علیہ السلام کی آواز سے پست رکھتے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینکتے, 1500 صحابہ, ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, عشرہ مبشرہ بھی ہیں, پہلے 40 بھی ہیں, 313 بدری بھی ہیں, سارے صحابہ, 1400 رضوان بیعت رضوان کے صحابی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ گئے ہوئے, وہ آقا کے سفیر بن کے گئے مذاکرات کے لیے. سارے صحابہ انہوں نے کہا اگر تھوک مبارک حضور پھینکتے ہیں تو زمین پر گرنے نہیں دیتے, اٹھا کر چہروں پر مل لیتے, سینوں پر مل لیتے. ناک مبارک پھینکتے ہیں, تری کرتے ہیں تو اس کو سینوں اور چہروں پر مل لیتے. وضو فرماتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اس طرح لپکتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس پر مقاتلہ نہ ہو جائے, جنگ نہ ہو جائے. ایک قطرہ وضو کا زمین پر نہیں گرنے دیتے, جسموں پر ملتے ہیں. اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کسی کو اگر وضو کا پانی کا قطرہ نہیں ملتا, وہ دوڑ کر دوسرے کا تر ہاتھ اس پر ہاتھ کی ہتھیلی مل کے چہروں پر مل لیتا. حتیٰ کہ دوسرے مقام پر فرمایا حجامت کروائی حضور علیہ السلام نے, صحابہ کرام ارد گرد طواف کی حالت میں کھڑے ہو گئے, ایک منہ مبارک آقا کی حجامت کا نیچے نہیں گرا, جھولیوں میں اٹھا لیے بال, اور ہر صحابی نے زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لیے. یہ سارے احوال بیان کرتے کرتے آخر پہ عروہ بن مسعود اپنی رپورٹ میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم, فرماتے ہیں رأیت کسریٰ فی ملکہ ورأیت قیصر فی ملکہ ورأیت نجاشی فی ملکہ ما رأیت ملکا احدا قط يعظم من اصحابہ اور يعظم اصحابہ کما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما يعظم محمد اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کما قال. کہا خدا کی قسم میں نے روم کا بادشاہ کیسر بھی جا کے اس کے محل میں اس کے بادشاہ کا منظر دیکھا ہے, میں نے ایران کے کسریٰ کے محل کے درباریوں کا منظر بھی دیکھا ہے, ملک حبشہ میں بادشاہ نجاشی کا منظر بھی دیکھا ہے. رب کائنات کی قسم میں نے آج تک روئے زمین پر کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم اور ادب ہوتا نہیں دیکھا جتنا محمد کے صحابی محمد کی ذات کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ وہ لوگ جو اپنے نبی کے وضو کا ایک قطرہ یا لعاب دہن کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ اس نبی کا خون مبارک زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ وہ 1500 کی 1500 گردنیں کٹ جائیں گے. تو کفار دہل گئے, حملہ نہیں کیا, جنگ نہیں کی. جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعہ سے, اب یہ جتنی بات بیان کی, یہ بات بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے متعلق ہے یا میلاد کے موضوع سے متعلق؟ یعنی محبت اور ادب کا موضوع ہے اس میں یا سیرت اور پیروی کا موضوع ہے؟ بالکل بتائیے نا سمجھ کر. اس میں سیرت اور پیروی کا موضوع نہیں ہے, اس میں فقط محبت اور ادب کا موضوع. مقصود سمجھانا یہ تھا کہ دور جدید میں جب کام ہوا تو سیرت کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ محبت اور ادب والا ذکر حضور علیہ السلام کی بیان سے خارج ہو گیا. آج امت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی.